السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بیان کرنا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے۔ ہاں، جیسے خاندان اعلیٰ ہے ایسے ان کی باتیں بھی اعلیٰ ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تمہارے منہ جو ہے نا، یہ فم عربی میں بولتے ہیں اس کو فم، یہ جو ہیں یہ قرآن کے راستے ہیں، قرآن کے راستے ہیں، لہٰذا اس کو اچھا رکھو، اچھا رکھو۔ ایک آدمی جو ہے جب کہیں شادی کے لیے کہیں فنکشن کے لیے جاتا ہے تو کتنا بن سنور کے جاتا ہے، کتنا بن سنور کے جاتا ہے۔ یہ ہماری کم عقلی، آج جو آدمی اللہ کے دین کے لیے بنتا ہے سنورتا ہے وہ ہماری نگاہوں میں خراب سمجھا جاتا ہے، یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، اور حالانکہ اصل بننا سنورنا اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یہ دنیا کے لیے تو دکھاوا ہے، اللہ کے لیے بھی ایسے خوبصورت رہو جیسے تم پارٹیوں کے لیے خوبصورت بن کے جاتے ہو، شادیوں کے لیے خوبصورت بن کے جاتے ہو، اسی لیے اللہ کے لیے بھی خوبصورت بن کے رہو، اچھے بن کے قرآن پڑھو، خوشبو لگا کے قرآن پڑھو، اچھے کپڑے پہن کر قرآن پڑھو، غسل کر کے نہا دھو کے جو ہے قرآن کریم پڑھو، ہاں، سرما لگا کر، تیل لگا کر، تاکہ تلاوت کرنے کا مزہ آئے، جب یہاں سے پڑھ رہے ہوں دل کے اندر اثر کر رہی ہو بات۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا محمد بن عبد العزیز حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا بحر بن کنیز ہاں ان عثمان بن ساجن ان سعید بن جبیر ان علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنو، کیا فرمایا، ان افواہکم، بے شک تمہارے منہ جو ہیں، یہ منہ جو ہیں تمہارے، طرقن، راستے ہیں، للقرآن، واسطے قرآن کے، کیونکہ تم قرآن پڑھتے ہو، تمہارے منہ سے بحر نکلتا ہے، بحر نکلتا ہے، ہاں، فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ، بس پاک رکھو اس منہ کو ساتھ مسواک کرنے کے، یعنی کہ دانتوں کو صاف کر کے اللہ کے پاک کلام کو پڑھو، یہ نہ ہو کہ ہفتے کے وہ جو ہے کھانا پینا جو ہے جمع ہوا ہو اور منہ سے بدبو آ رہی ہو، ادھر اور ادھر سے تلاوت کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو، صاف کر کے بیٹھو دانتوں کو تاکہ پڑھنے میں لذت محسوس ہو۔